واٹس ایپ پر یہ کئی دن پہلے ایک مضمون میں نے اور پڑھا تھا کہ قیامت آنے میں اتنے سال باقی ہیں، 40 سال باقی ہیں یا 30 سال باقی ہیں، ایسا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، وہ بھی غلط ہے، یہ سب بکواس ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا پتہ تو اس ہستی کو جس کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ علم دیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور جس بندے نے سوال کیا تھا وہ تمام نبیوں کے پاس وہی لے کر وہی آتے رہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، بلکہ جو فرشتہ سور اٹھائے ہو کھڑا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور سور کب پھونکا جائے گا، اور انہوں نے طے کر کے بتا دیا کہ اب 40 سال باقی رہے ہیں قیامت کے آنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے تعلق سے زیادہ جذباتی نہیں بننا چاہیے۔ جب بھی قیامت آئے گی آدمی کو اپنے اعمال کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے اور ایک بدو یعنی جنگلی وہ دروازے پر ملا، دروازے پر اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس سے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے بہت شاندار جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ روزے نہیں ہیں، مگر مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس یہ ایک میرے پاس پونجی ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اس دن حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکاتوں کا اہتمام کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت کرو۔ یہ اللہ رسول سے جو محبت ہے یہ ہوگی تو اللہ کے احکام کی تعمیل بندہ کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ محبت نہیں ہوگی، جھوٹی محبت ہوگی، جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جھوٹی محبت ہے، داڑھی تو ان کی ہے نہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے۔ بھئی محبت رسول ہے تو تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو سچی محبت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کرو۔ یہ قیامت کی تیاری کرنا یہ اصل کام ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حضور نے نہیں کہا کہ فلاں دن آ رہی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تو بےتاب ہو کر پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ تو اس نے بہت شاندار جواب دیا، اور حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب۔ صحابہ بہت خوش ہوئے کیونکہ تمام صحابہ کو حضور سے بے پناہ محبت تھی، اور دنیا میں تو ساتھ تھا ہی، آخرت میں ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قیامت کا انتظار تو یہ یہودی کرتے ہیں، ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ ہر نماز کے بعد دجال سے پناہ چاہو۔ ہم کیوں انتظار کریں دجال کا؟ دجال آئے گا اس کے بعد ہی تو قیامت آئے گی، ہمیں تو اس سے پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ ہر آدمی کو یہ نماز پڑھ کہ اے اللہ مجھے دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مسیح، وہ دجال تھے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، اور مسیح ہدایت کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ لندن میں پورے یورپ کے سب سے بڑا پادری تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے عقائد لکھ کر مجھے دو، کیا تمہارے عقیدے ہیں؟
تو اس نے کہا بعد میں دوں گا میں. پھر بعد میں اس نے بھیجے وہ عقیدے، چھپے ہوئے عقیدے بھیجے. تو 7 عقیدے تو اللہ کے تعلق سے ہیں اور 6 عقیدے دوسرے ہیں رسالت کے تعلق سے ہیں. اس میں جو آخری عقیدہ اس نے لکھا کہ جوئش کا مسیح آنے والا ہے، یہودیوں کا جو مسیح ہدایت ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ اس کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اس کی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، وہ پیلی گائے بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کو ایک کرنے کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کا دجال آئے تو ساری دنیا میں وہ بھٹک سکے، گھوم سکے. ہم کو کیا آفت آئی ہے، کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم دجال کے اور قیامت کے انتظار میں کہ مہدی کب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے. ارے بھائی جو کچھ ہونا ہے وہ وقت پر ہوتا رہے گا. تو اپنی فکر، ہم کو اپنی فکر کرنی ہے، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکاتیں، اپنا ذکر، اپنی اللہ کے رسول سے محبت، یہ سب چیزیں اپنی فکر کرو، زیادہ ان چیزوں میں مت پڑو. اور یہ جو واٹس ایپ پر بیانات آتے ہیں، ان زیادہ بیانات کا بھی زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.